نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ مجالس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج 9ویں مجلس ہے۔ آج کی مجلس میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت رونما ہونے والے واقعات کو بیان کریں گے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر امام الانبیاء خاتم النبیین رحمۃ للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ربیع الاول کے مہینے میں پیدا فرمایا، تو اسی مناسبت سے آپ کی سیرت بھی بیان کی جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ولادت مکۃ المکرمہ ہے، جو کہ ساری کائنات میں سب سے افضل سرزمین ہے۔ سن ولادت عام الفیل ہے، جس میں کفر کی طاقتوں کو ختم کیا گیا، اور ماہ ولادت ربیع الاول ہے۔ ربیع کا معنی ہوتا ہے اچھا، چنا ہوا۔ ربیع بہار کا موسم، تو سب سے اچھا موسم چنا ربیع کا۔ والد محترم کا نام عبداللہ ہے، جو کہ اللہ کی بندگی سے ہے، اور والدہ محترمہ کا نام آمنہ ہے، جو کہ امن سے ہے۔ خاندان کا نام ہاشم، جو کھانا کھلانے کی سخاوت کو ظاہر کرتا ہے، اور رضائی والدہ کا نام حلیمہ، جو بردباری کی علامت ہے، اور رضائی والدہ کا جو خاندان ہے اس کا نام بنو سعد، جو سعادت کی علامت ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ سارے سلسلے جوڑے جا رہے ہیں۔ رب ذوالجلال اب ان موتیوں کو پرو رہا ہے۔ یہ سب سلسلے محض اتفاق نہیں ہیں، بلکہ ان سب سے اشارہ ملتا ہے کہ آنے والی ذات کوئی معمولی ہستی نہیں ہے۔ یہ امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا دعوت ابراہیم علیہ السلام، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمر۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا فرمائی؟ فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ اس مکۃ المکرمہ میں اپنا رسول مبعوث فرما۔ جمہور محدثین اور مورخین کے نزدیک راجح اور مختار قول یہ ہے کہ امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ 8 ربیع الاول بمطابق 20 اپریل 570 عیسوی کو سوق اللیل کے علاقے میں صبح صادق کے وقت پیر کے دن ہوئی، اور ایک قول کے مطابق آپ کی ولادت کی تاریخ 12 ربیع الاول بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سرزمین مکۃ المکرمہ کا انتخاب فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس سے ہیں، جن کو تمہاری غلط بات نہایت گراں گزرتی ہے، جو تمہاری منفعت کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں، ایمان والوں کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہربان۔ یعنی کہ تم میں جو نبی آخر الزمان آئے ہیں وہ تم ہی میں سے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر چند ایسے واقعات ظاہر ہوئے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ کی بعثت کے مقاصد ظاہر ہوتے ہیں۔ پہلا واقعہ، حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فاطمہ بنت عبداللہ فرماتی ہیں کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت حضرت آمنہ کے پاس موجود تھی، تو اس وقت میں نے دیکھا کہ پورا گھر نور سے بھر گیا، اور دیکھا کہ آسمان کے ستارے زمین کی طرف جھکے آ رہے ہیں، یہاں تک کہ مجھ کو یہ گمان ہوا کہ یہ ستارے مجھ پر نہ آ گرے۔ علماء فرماتے ہیں کہ آسمان کے ستاروں کا جھکنا زمین کی طرف اشارہ ہو گیا اس بات کا کہ اب عن قریب روح زمین سے کفر و شرک، ظلمت اور تاریکی کے ختم ہو جانے کا وقت آ گیا ہے۔ اب روح زمین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور نور ہدایت سے روشن اور منور ہوگی۔ دوسرا واقعہ، حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور اسی کا ہم معنی مسند احمد میں ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت ایک نور دیکھا،
اس نور سے شام کے محل روشن ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ بصرہ کے محل روشن ہو گئے۔ کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ کتب سابقہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ذکر کی گئی ہے، محمد الرسول اللہ مولدہ بمکۃ ومہاجرۃ بیثرب وملکہ بالشام۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکۃ المکرمہ میں ہوگی، ہجرت مدینۃ المنورہ میں ہوگی، اور ان کی حکومت اور سلطنت شام میں ہوگی۔ چنانچہ مکۃ المکرمہ میں آپ کی ولادت ہوئی، مدینۃ المنورہ کی طرف آپ نے ہجرت کی، اور سرزمین شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی زندگی میں فتح ہوا۔ اس لیے ولادت کے وقت شام کے محل دکھلانے میں اس طرف اشارہ تھا کہ یہ ملک نور نبوت کا خاص طور پر تجلی گاہ ہوگا۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاً مکہ مکرمہ سے شام یعنی مسجد اقصیٰ تک کی سیر کرائی گئی، جو کہ معراج کے واقعے میں اس کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ آئے گا۔ تیسرا واقعہ، یعقوب بن سفیان باسناد حسن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں۔ ابن حجر عسقلانی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے کہ ایک یہودی مکۃ المکرمہ میں بغرض تجارت آیا تھا، تو جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی تو اس یہودی نے قریش کی مجلس سے یہ پوچھا کہ کیا آج رات مکۃ المکرمہ میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ تو قریش نے کہا کہ ہم کو تو معلوم نہیں ہے۔ تو اس یہودی نے کہا کہ ذرا تحقیق کر کے معلوم کرو کہ آج کی رات میں اس امت کا نبی پیدا ہوا ہے، اور علامت اس کی یہ ہے کہ اس کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ تو جب تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ عبداللہ بن عبد المطلب کے گھر میں آمنہ کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے۔ تو اس یہودی نے کہا کہ مجھے وہاں لے جاؤ۔ چنانچہ وہ گیا، اور اس نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو دیکھا تو بے ہوش ہو کر گر پڑا، اور جب ہوش آیا تو کہنے لگا کہ بنی اسرائیل سے نبوت چلی گئی، اور کہا اے قریش والو، یہ مولد تم پر ایک ایسا ہادی ہوگا جس کی خبر مشرق سے لے کر مغرب تک پھیل جائے گی۔ گویا اب مکۃ المکرمہ میں کفر و شرک کی ظلمتوں کے ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اب یہاں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوں گی، اللہ کی وحدانیت اور دین اسلام کا پرچم بلند ہوگا۔ چوتھا واقعہ، جس رات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی تو ایوان کسرا میں زلزلہ آیا، جس سے محل کے 14 کنگرے گر گئے۔ فارس کا آتش کدہ جو کہ 1000 سال سے مسلسل روشن تھا، وہ کبھی نہیں بجھا تھا، وہ بھی اسی رات بجھ گیا، یعنی شرک کی عبادت گاہوں کی آگ بجھ گئی۔ اور دریائے ساوا جو ملک فارس کا ایک دریا ہے وہ خشک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی حکومتوں اور بڑی طاقتوں میں زلزلہ برپا کر دیا، جس سے اشارہ تھا کہ ان بڑی طاقتوں کے ختم ہو جانے کا وقت آ گیا۔ چنانچہ ان کی حکومت 14 سلطنتوں تک چلی، اس کے بعد یہ حکومت اختتام پذیر ہوئی۔ 4 سال میں 10 سلطنتیں تبدیل ہوئیں۔ حضرت عثمان غنی کے دور خلافت تک باقی 4 حکومتیں بھی ختم ہو گئیں۔ آتش کدے کا بجھ جانا در حقیقت آتش پرستی اور گمراہی کے خاتمے اور فارس و روم کی سلطنتوں کے زوال کی طرف اشارہ تھا، جس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ روئے زمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور شریعت سے روشن اور منور ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنانے، پھیلانے اور سنتوں کے مطابق اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔